پیغمبروں کا انتخاب فرمایا، جس پیغمبر کی شان یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں عام انسانوں کے دستور کے مطابق اس وحی کو یاد کرنا چاہا، رٹنا لگانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور آپ کی رٹ لگانا بھی ہمارے نزدیک مناسب نہیں ہے، ہم آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، حضور آپ نہ رٹیے، آپ یاد نہ کیجئے، جو قرآن اللہ اتار رہا ہے اللہ کی ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں اسے ڈال دے گا، پھر اللہ کی ذمہ داری ہے آپ کی زبان سے اسے جاری کرنا، اللہ کی ذمہ داری ہے اس کی تفسیر آپ کے دل میں ڈال دیتا، اس کے مفاہیم آپ کے دل میں ڈال دینا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کو ذرا بھی گوارا نہیں کہ حضور آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عطا فرمائے جو کل آخرت میں ہمارے لیے شافی محشر ہوں گے۔ ہر سہارا جب ختم ہو جائے گا، ہر تمنا جب ختم ہو جائے گی، ہمارے اعمال کا ترازو جب بلند ہو جائے گا، ہمارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہماری آخری تمنا، ہمارا آخری سہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، ہماری آخری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی۔ اس موقع پر قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، امت سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اگر تم نے قرآن سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، تمہارے گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، آپ نکاح کے وقت اپنی بیٹیوں کو قرآن دے دیتے ہیں، مصلی دے دیتے ہیں، لیکن آپ نے زندگی میں کبھی اس بیٹی کو مصلی پر کھڑا نہیں کیا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو نکاح کے وقت قرآن دے دیا، لیکن اس بیٹی کو قرآن کی تعلیم آپ نے نہیں دی۔ پھر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے محشر میں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے اس امت کی پہلی جو شکایت ہوگی، امت کا پہلا جو غم نبی کو ہوگا، وہ اللہ کے سامنے نبی رکھیں گے۔ اللہ اسے بیان کر رہے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ یہ میری وہ قوم ہے، میری وہ جماعت ہے، میری وہ امت ہے جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو ترک کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، میرے قرآن کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھے، میرے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جس نبی سے ہماری نسبت ہے، جس نبی کی شفاعت کی ہم تمنا رکھتے ہیں، کل حوض کوثر پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہوں گے کہ میرے امت کے افراد آ رہے ہیں، پیچھے ان افراد کو فرشتے گھسیٹ کر کے واپس لے جائیں گے، حضور کہیں گے انہیں چھوڑ دو، میں انہیں پہچانتا ہوں یہ میرے امتی ہے، لیکن فرشتے کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وہ جماعت کے افراد ہیں، یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کی زندگی کو نہیں اپنایا، آپ کے کردار کو نہیں اپنایا، آپ کے لائے ہوئے دین کو نہیں اپنایا، انہوں نے آپ کی سنتوں کو نہیں اپنایا۔ حضور کہیں گے ان لوگوں کو میری نظروں سے دور لے جاؤ، میری نظروں سے انہیں غائب کر دو۔ فرشتے گھسیٹ کر کے اس جماعت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہماری زندگی کے لیے قرآن نمونہ ہے، ہماری زندگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، دوسری جگہ فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، تیسری جگہ فرمایا رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تین جگہوں پر، ایک جگہ پر حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر فرمایا سورہ بقرہ ہی کے اندر، دوسری جگہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر احسان ہے تمہیں نبی عطا فرمائے، تیسری جگہ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو اپنے پیغمبر کو تمہارے پاس بھیجتی ہے۔ فرمایا نبی کا کام کیا ہے؟ فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کا کام ہے یزکیہم، نبی کا کام ہے یتلو علیہم آیاتی، نبی جو تمہارے پاس آئے پہلا کام نبی کا یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتی، کہ نبی تمہیں قرآن کی تلاوت سنائیں گے، نبی قرآن کے ذریعے سے احکام بتلائیں گے، نبی حلال اور حرام کی چیزوں کے بارے میں تمہیں بتلائیں گے، تمہارے مسائل کو حل کریں گے۔ یہ نبی کا مشن ہے، نبی کا مشن نہیں ہے ولادت کا جلوس، نبی کا مشن نہیں ہے خالی نعت خوانی، نبی کا مشن نہیں ہے
خالی بقیہ چیزیں نعرہ بازی کرنا نبی کا مشن نہیں ہے، جلسے جلوس کرنا نبی کا مشن ہے کہ یہ میری امت حلال اور حرام کو سمجھنے والی بن جائے، یہ میری امت اپنی روح کی فکر کرنے والی بن جائے، یعلمہم الکتاب، میری یہ امت قرآن کریم کی تلاوت پڑھنے والی بن جائے، میری یہ امت قرآن کو سیکھنے والی بن جائے۔ نبی کا مشن ہے تمہارے مسائل کا حل کرنا، نبی کا مشن ہے وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کا مشن یہ ہے کہ تمہیں کسی طرح سے تمہاری روح کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی گندگی نہ ہو۔ اسی کی ایک مثال ہے، بچہ پیدا ہوگا، ماں کی چھاتی تڑپ رہی ہے، باپ تڑپ رہا ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے، میرے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، ماں کی چھاتی کہہ رہی ہے کہ بچے کو لائیے میں اسے دودھ پلاؤ، لیکن ایک باپ کی جرت یہ گوارا نہیں کرتی، ماں کی جرت گوارا نہیں کرتی، ماں کی ممتا تو بچے کو پکارتی ہے، بلانے کی تیاری میں ہے، سینے سے لگانے کی تیاری میں ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ ماں بھی اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جب تک اس بچے کی روح کی فکر نہ ہو، جب تک اس کی کانوں میں توحید کی دعوت نہ دی جائے، جب تک اسے یہ نہ کہا جائے کہ کائنات میں پالنے والی ذات اللہ کی ہے، جب اسے یہ نہ کہا جائے کبریا بلند ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جب تک اس کے روح کا انتظام اذان کے ذریعے سے نہ کیا جائے، تب تک کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر کیا ہوا؟ بچے کے جنم کے وقت، بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو یاد ہے کہ میرے بچے کے لیے ضرورت ہے میرے بچے کی روح کا انتظام ہو جائے، لیکن بعد میں جب بچہ بڑا ہو اس بات کو معلوم بھی نہیں کہ دینی تعلیم بچے کو دلانی تھی، قرآن سے جوڑنا تھا، اس کی روح کا انتظام کرنا تھا۔ اس بچے کا دل سیاہ ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، میں اسے قرآن کے قریب کروں، میں اسے درسگاہ کے قریب کروں، مکاتب کے قریب کروں تاکہ اس کی روح کی اصلاح ہو جائے۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَوَصَّى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بلایا، وصیت کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین لایا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب فرمایا، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم دنیا سے رخصت ہو اس حال میں کہ تم اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، اس حال میں کہ تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ دوسری آیت میں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، اپنے تمام بچوں کو بلاتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں تھی، اولو العزم پیغمبر میں سے بیٹوں میں سے حضرت یوسف تھے، بنیامین تھے، بقیہ بیٹے تھے، نبی کا خاندان تھا، وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نصیحت کا کوئی مقام نہیں بنتا تھا، لیکن ایک باپ کو معلوم تھا کہ میرے بیٹوں کو آج کس کی ضرورت ہے، لہذا وہی چیز آخری موقع پر حضرت یعقوب یاد دلا رہے، اس حضرت یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، حضرت یعقوب بیٹوں کو سے پوچھتے ہیں، میرے بچوں بتلاؤ تمہارے کھانے کی مجھے فکر نہیں ہے، جائیدادوں کی فکر نہیں ہے، زمینوں کی فکر نہیں ہے، نوکری کی فکر نہیں ہے، یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی، بتاؤ میرے بعد کس دین کی اتباع کرو گے؟ بیٹوں نے کہا ہم اسی دین پر چلیں گے جو دین آپ نے ہمیں سکھایا ہے، جو دین آپ کے آبا و اجداد لے کر کے آئے ہیں، ہم اسی پہ چل کر کے اپنی آخرت کی تیاری کریں گے، اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک جماعت تھی وہ گزر چکی، آپ بھی ایک جماعت ہو، انہیں ان کے اعمال کا نتیجہ اللہ کے سامنے دیکھنا ہے، حساب دینا ہے، تمہیں بھی حساب دینا ہے، لہذا تم سب اپنی فکر کرو، تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے اور اللہ کے سامنے تمام چیزوں کے بارے میں گواہی دینی ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جلسے کے ذریعے سے ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، جو ذمہ داریاں بچوں پر ہیں، جو ذمہ داریاں والدین پر ہیں، ماں بہنوں پر ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔